کبھی کوئی آج تک آئی ایم ایف ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اگر پہلے 2 مہینے کے اندر؟ اگر کوئی ہوا ہے تو ہم مان لیتے ہیں یار کہ یہ ہم نے بڑی دیر کر دی. پچھلا والا ایگریمنٹ کب سائن ہوا تھا؟ 5 یا 6 ستمبر کو سائن ہوا تھا ایگریمنٹ. جون 1 کو پارلیمنٹ فارم ہوئی تھی, یعنی 3 مہینے اور 1 ہفتے کے بعد. آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پر کب آ گئی تھی جی؟ یہ ستمبر کے 27 یا 28 تاریخ کو ان کی ٹیم یہاں پہ آ گئی. 27 ستمبر اگر مجھے یاد ہے. میں نے اوتھ کب لیا تھا؟ میں نے اوتھ لیا تھا 20 اگست کو. 20 اگست کو میں نے اوتھ لیا اور اس کے 5 ہفتے کے بعد آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پر موجود تھی. ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ ستمبر نے فون اٹھایا اگلے دن آئی ایم ایف کی ٹیم ہوگی. ظاہر ہے اس سے 2-3 ہفتے پہلے بات کی ہوگی نا. میں نے اوتھ لینے کے تقریباً 2 ہفتے بعد آئی ایم ایف سے بات کی. میں نے ان کو وہی کہا جو میں پبلکلی کہہ رہا تھا. ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں اپنے آپشنز, ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کیا آپشن ہونے جا رہے ہیں. میں ان آپشنز کو پیرلل میں ایویلیویٹ کرنا چاہتا ہوں, یعنی بیک وقت ایک سے زیادہ میں آپشن کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. ہم سعودی عربیہ بھی گئے, آپ کو پتا ہے, ہماری چائنا کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی تھی, ہم یو اے ای بھی گئے, ساتھ ہی میں نے آئی ایم ایف کی ٹیم کو بھی بلا لیا. اور یہ بالکل واضح کر کے آئی ایم ایف کی ٹیم کو ہم نے بھی فیصلہ نہیں کیا ہے, ہو سکتا ہے ہم نہ جائیں آئی ایم ایف پروگرام میں, لیکن ایک سٹاف لیول مشن بھیجو جو آ کے ایویلیویشن کرو. اور یہ پبلکلی میں نے اس وقت بھی بولا تھا جس کو تو آیا ہوا تھا کہ مشن کو ہم نے بلایا ہے تاکہ اگر معاہدے کی طرف جانا پڑے, اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں معاہدے کی طرف جانا ہے تو یہ جو فرنٹ اینڈ ٹائم ہے نا یہ بچایا جا سکے. تو اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ 20 اگست کو جو میں نے اوتھ لیا اور اس کے 2 ہفتے کے بعد جو میں نے آئی ایم ایف کو بولا کہ اچھا جی اپنی ٹیم کو بھیج دیں, اگر یہ 2 ہفتے زیادہ تو یار اس 2 ہفتے کی بات کر لیں. اب آ جائیں کہ یہ جو روپیہ گرا, اسٹاک ایکسچینج گری, آپ ذرا مجھے یہ بتا سکتے ہیں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کے اندر مئی 2016 سے شروع ہو کے مئی 2017 سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ 53,000 پہ تھی جی. مئی 2017 ہی پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. دسمبر تک وہ 38,000 پہ آ گئی تھی. 15,000 پوائنٹس کی کمی آئی تھی. وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ تحریک انصاف آئی ایم ایف کا فیصلہ نہیں کر رہی تھی. اس وقت کی حکومت یہ کہتی تھی کہ وہ جی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور وہ نواز شریف صاحب جو ظاہر بات ہے اس وقت کے سابق, ابھی بھی سابق ہیں, وہ کہتے تھے میری حکومت جانے کے بعد یہ سارا جو ہے انحطاط کا شکار ہے. معاشی خوبصورت بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے خلاف جو پیناما کا کام شروع ہوا وہ شروع ہوا جناب اپریل میں. جی سیاسی غیر استحکام کھڑا ہو گیا اور سٹاک مارکیٹ بڑھتی چلی گئی اور دسمبر میں جا کے وہ گرتی ہے, لوس پوائنٹ ریٹ کرتی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے آپ سے کہ یہ تو پاکستان کے اندر ہو گیا. پاکستان کی سٹاک ایکسچینج جو ہے جب سے عمران خان نے اوتھ لیا 9% اس کے اندر کمی آئی ہے. اچھی چیز نہیں ہے کہ سٹاک مارکیٹ 9 اسی ٹائم میں آپ کے خیال میں انڈیا میں سٹاک مارکیٹ میں کتنی کمی آئی ہے؟ 13% کی کمی آئی ہے. اس وقت ہو رہا ہے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے عالمی طور پر. کیوں ہوئی ہے؟ ایران کے اوپر سینکشنز لگ رہے ہیں, تیل کی قیمت تیزی سے بڑھ رہی ہے, ایک وہ نیگیٹو سگنل ہے. ایران اور چائنا اور امریکہ کی ٹریڈ وار شروع ہوئی بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹریڈ وار سٹارٹ کر دی, انیشیٹ کر دی, سینکشنز لگا دیے, اس کی وجہ سے نیگیٹو آیا ہے. ٹرکی کی جس طریقے سے پرابلم آئے, ارجنٹینا میں جو پرابلمز آئے, اس کی وجہ سے ایک ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر عمومی طور کے اوپر جو ہے وہ خرابی آئی ہوئی, مندی کا رجحان ہے. اس کی وجہ سے اس وقت گلوبل سیل آف ہو رہا ہے ایمرجنگ مارکیٹ. اس کا پاکستان کی اندرونی معاشی حالت سے کوئی تعلق نہیں؟ اس کا ڈائریکٹلی پاکستان کے معاشی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات اچھے نہیں ہیں یار. یہ میں اس لیے کروں کہ جو کانٹیکسٹ تاکہ لوگوں کو بھی کلیئر ہو جائے کہ ہماری ڈومیسٹک سچویشن کا بھی وجہ ہے. ہماری ڈومیسٹک سچویشن کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں 1-2% اس کی بھی کنٹریبیوشن ہو, لیکن یہ جو آپ ڈکلائن کی بات کر رہے ہیں, یہ 9% جو ڈکلائن ہوا ہے, یہ اسی پیریڈ کے اندر آپ ملیشیا دیکھ لیں, آپ چائنا دیکھ لیں, آپ چائنا کا نہیں مجھے پتا, ملیشیا اگر آپ دیکھ لیں, آپ انڈیا دیکھ لیں, اور اسی طریقے سے 3-4 اور جو بڑی مارکیٹس ہیں وہ دیکھ لیں خطے کے اندر, وہاں سب میں تقریباً اتنا یا اس سے زیادہ ڈکلائن ہے. روپے کی قدر میں جو اتنی کمی آئی ہے. اچھا, روپے کی قدر میں مجھے یہ بتائیے کہ دسمبر 2017 میں روپے کی قدر جو ہے اس میں کمی آنی شروع ہوئی. اچھا, مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور جس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو 105 روپے سے گر کے روپیہ 128 روپے پہ آ چکا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ جو 23 روپے کی کمی آئی تھی, یہ تحریک انصاف کے آئی ایم ایف کا فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے. آپ سے تو سوال ہوگا آپ کے حلف لینے کے بعد, وہی نا, اس لیے تو اٹس امپورٹنٹ نا کہ میں آپ کو ذرا تناظر, میں کہ 23 روپے کی موومنٹ ہوائی تھی, 128 تھی ایکچولی شروع میں, ہمارے آنے کے بعد ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ جنریٹ ہوا, وہ 124 پہ آ گیا. اس وقت وہ 132 پہ کھڑا ہوا. 128 سے 132, یہ 4 روپے کمی جو ہے یہ اس وقت ہمارے پیریڈ کے اندر آئی ہے. 124 سے گنے نا, نہیں 124 ہمارے آنے کی وجہ سے ہوا نا, آپ کے آنے کی وجہ سے ہم نے انہیرٹ 128 کیا نا, ہم نے 128 انہیرٹ کیا. کیوں آ رہی ہے کمی اس لیے نہیں آ رہی ہے, وہ جو اچھا دسمبر میں کیوں گرنی شروع ہو گئی تھی, کیونکہ مفتاح اسماعیل اچھے فیصلے نہیں کر رہا تھا. نو,
معیشت کو آپ نے کیا کیا؟ آپ اور ہم بار بار بولتے رہے کہ آپ اس قرض کے دلدل میں ڈبو رہے ہیں پاکستان کو، کیوں کہتے تھے؟ آپ نے انپٹ کاسٹ ایکسپورٹرز کی بڑھا دی، آپ نے ان کے ریفنڈ روک دیے، آپ نے ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی کنٹرول کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کی ایکسپورٹس گر گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایکسپورٹس گریں، 4 سال پہلے سے کم ایکسپورٹ ہوں، اور تیزی سے آپ کی امپورٹ بڑھنی شروع ہو گئی۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ خطرناک طریقے سے اس کے اندر اضافہ ہوا۔ جاری خسارہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو سال میں $2 ارب ہوتا تھا جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی، وہ مہینے میں $2 ارب ہونا شروع ہو گیا۔ تیزی سے زر مبادلہ کے ذخائر گرنے شروع ہو گئے۔ جب زر مبادلہ کے ذخائر گرتے نا، یہ ڈیمانڈ اور سپلائی ہے۔ ہاں انوار، میں لوگوں کو مثال یہ دیتا ہوں کہ بھائی رمضان کے پہلے دن جب جاتے ہو نا چاٹ بنانے کے لیے، افطاری کے لیے، امرود اور کیلے خریدنے کے لیے، تو قیمت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں بڑھی ہوتی ہے؟ ایک دم سے مانگ جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کے ایکسپورٹس گریں گی اور امپورٹس بڑھیں گی تو کیا ہوگا؟ ڈالر کی طلب بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کے روپے کی قیمت میں کمی آنی ہے۔ اس کو جب تک آپ روٹ کاسٹ کو درست نہیں کر سکیں گے اس وقت تک آپ کا یہ ایشو رہے گا۔ اور یہ آپ آج بتائیں گے پاکستان ٹیلی ویژن کے ویورز کو کہ ڈالر کا جو ایک ریٹ ہے، کیونکہ فلیکسیبل تو اتار چڑھاؤ تو رہتا ہے، کتنا آپ کا ٹارگٹ ہے کہ کتنا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے جو ناقدین ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ بلکہ آپ کے کولیگ ہیں علی زیدی صاحب، وہ منسٹر ہیں فار میری ٹائم، ان کا بھی بیان ایک آیا تھا کہ جی 140 تک جائے گا۔ وہ جس وقت ان کا بیان آیا تھا تو اس وقت کوئی 134 135 روپیہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 140 پہ چلے جائیں گے، وہ 132 پہ آ گیا۔ انہوں نے کہاں سے سنا تھا؟ اللہ جانتا ہے، یہ تو علی زیدی بتا سکتے ہیں اس کا جواب۔ شاید میری ٹائم منسٹری کے اندر کوئی فارن ایکسچینج فورکاسٹنگ کی کوئی ادارہ بھی ہو تو اس کا جواب تو آپ کو وہی دے سکتے ہیں۔ ویسے آپ کے ذہن میں کیا دیکھیں، پہلی بات 2 چیزیں اس کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہمارے مینیفیسٹو کا منشور کا حصہ ہے۔ جہاں اچھے معیشت کے نظام ہوتے ہیں وہاں جو سینٹرل بینک ہوتا ہے، جو پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، کرنسی کے اوپر فیصلے وہ کرتا ہے اقتصادی بنیاد کے اوپر۔ سیاسی بنیاد کے اوپر وزارت خزانہ کو یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات تو یہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ یہ فیصلے ہمارے کرنے کے نہیں، یہ فیصلے سینٹرل بینک کے کرنے کے ہیں۔ دوسری بات، جو ایز فائنانس منسٹر تو آپ دور کی بات ہے، آپ پہلے اٹھا کے دیکھ لیں، میں ہمیشہ ہی کہتا تھا کہ میں کامنٹ نہیں کروں گا ایکسچینج ریٹ کہاں جا رہا ہے، بیکاز وہ ظاہر ہے پھر ڈسرپٹیو ہوتا ہے۔ تو میں اپنی ذاتی رائے نہیں دوں گا، میں صرف یہی کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مینیج کرتا ہے کرنسی کو، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک آرٹیفیشل طریقے سے کرنسی کو نہ اوپر لے جا سکتا ہے نہ نیچے لے جا سکتا ہے۔ معیشت کی بنیادی ڈھانچہ ٹھیک کریں گے، معیشت مضبوط بنیاد پہ کھڑی ہوگی، اور اس کی بنیادی شرط کیا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوں، آپ کی برآمدات بڑھنی شروع ہوں۔ جب وہ کام ہونا شروع ہوگا، جب آپ کو ایک سالڈ بنیاد کے اوپر روپے کی اسٹیبلٹی ملے گی۔ مطلب یہ لانگ ٹرم پروسیس آپ بتا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اوکے، اچھا اسد میں یہ بتائے گا کہ کمنگ بیک ٹو آئی ایم ایف، چونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا، اسٹیٹڈ پوزیشنز بھی ہیں کہ یہ آپشن ہے لیکن اٹس ناٹ اے گڈ آپشن، اور موجودہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ یہ لاسٹ آپشن کے طور پہ ہم جائیں گے، وہ تو سختگیر بیان دیا تھا، اپوزیشن اس کو کہتے بھی ہیں۔ اب جو آئی ایم ایف کے پاس آپ گئے ہیں، ان کا وفد بھی آئے گا، ویورز کو بتائیں گے کیا فائنینشیل بیل آؤٹ پیکج ہے، اس کا حجم کتنا ہے، اور کون کون سی شرائط جو ہیں وہ طے پائیں گی؟ اچھا، اس کے اندر ایک تو $12 ارب جو ہے وہ ہمارا فائنینسنگ گیپ ہے اس سال کا۔ یہ تخمینہ، یہ اوتھ لینے کے فوراً بعد میرا ایک انٹرویو تھا، اس میں نے نمبر دیا تھا، تو اس وقت تو ہمارے پاس حکومتی جو اعداد و شمار نہیں تھے، لیکن آج بھی وہ تقریباً صحیح ہے، $12 ارب کا ہمارے پاس ایک گیپ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے۔ اس $12 ارب سے کا جو گیپ ہے وہ سارا آئی ایم ایف سے نہیں پورا کرنا، لیکن آئی ایم ایف کے آنے سے ہوتا یہ ہے کہ معاشی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا وہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر بینک، ایون اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یہ جو سارے ادارے ہیں ان کو ایک سگنل ملتا ہے کہ ایک اب اسٹیبلٹی کا صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور پھر وہاں سے بھی ہمیں لینڈنگ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کیپٹل مارکیٹس ہیں، سکوک کرنے ہیں، بانڈ کرنے ہیں، اس کے اندر بھی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا پیسہ آئی ایم ایف سے نہیں آئے گا، لیکن وہ پورا ایک گیپ ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو ابھی اس کا آپ نہیں بتا سکتے کہ رف کیا ہے؟ $8 ارب کا پیکج ہے؟ نہیں، وہ تو یہ تو نیگوشیٹ ہوگا، یہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے ہم نیگوشیٹ کریں گے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کتنا آئی ایم ایف سے آنا ہے اور کتنا اس کے علاوہ ہم نے ارینج۔ اچھا، اور یہ بھی آپ نے جو، کیونکہ آئی ایم ایف کے حوالے سے عام تاثر یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پیکج آتا ہے تو پھر سبسڈیز کا خاتمے کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جتنا آپ کی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق اخراجات ہوں، تو عوام پر اس کا بوجھ پڑتا ہے مہنگائی کی صورت میں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف سے لوگوں کو اس لیے الرجی ہے، اور آپ لوگوں کی بھی یہ تو ہے کہ
چنگل سے باہر نکالنا ہے آئی ایم ایف کے، تو ہم دوبارہ چنگل میں جا رہے ہیں. عوام کے لیے کیا اس میں ریلیف کوئی ہوگا یا نہیں؟ یہ شاید آپ کا سب سے اہم سوال ہوگا آج کے پروگرام کے اندر. دیکھیں بالکل جو سٹیبلائزیشن پروگرام کے اندر جاتے ہیں اس سے عوام کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے. آپ کی معیشت کی جو رفتار ہے ترقی کی وہ بھی سلو ہوتی ہے، آپ کے روپے کی قدر کے اوپر بھی پریشر آتا ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے رائٹ. اور اس سے تکلیف ہوتی ہے عوام کو بھی، بزنس کو بھی، انڈسٹری کو بھی. لیکن یہ تکلیف آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہوتی. میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ دسمبر 2017 کے اندر جس وقت صورتحال، ہم تو پٹ گئے تھے کہہ کے کہ شاید اس لیے کہ اس وقت ڈار صاحب چلے گئے تھے، ایک نیا وزیر خزانہ آ گیا تھا، نیا وزیر اعظم آ گئے تھے، تو شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے. حالانکہ الیکشن 6 مہینے آگے آ رہا تھا. انہوں نے کیا کیا جناب، اس روپے کی قدر میں کمی ہونی شروع ہوئی، انٹرسٹ ریٹ بڑھائے جانے شروع ہوئے، جو بجٹ میں تھا خسارہ وہ انہوں نے کنٹرول نہیں کیا، بلکہ وہ تو بالکل پر خرچ کے اڑا کے رکھ دیا. اس میں تو الٹا ہوا، وہاں پہ تو 4.1% بجٹ کے اندر خسارہ تھا اور وہ 6.6% تک پہنچا دیا. ایک باقاعدہ الیکشن خریدنے کی کوشش کی. لیکن یہ جو منفی اثرات تھے، روپے کی قدر گرنی شروع ہو جانا، انٹرسٹ ریٹ بڑھنے شروع ہو جانا، یہ تو اس وقت کوئی آئی ایم ایف نہیں تھا. آپ پھر وہی سمجھ نہیں کہ جو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جس وقت آپ آئی سی یو میں گئے، جی آپ کے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اب آپ کی بائی پاس سرجری ہونی ہے، تو جب آپ کو سرجن کاٹے گا تو تکلیف ہوگی نا. obviously اس سرجن کا قصور نہیں ہے. آپریشن میں جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے زندگی میں اس سے پہلے جو فیصلے کیے تھے، شاید آپ سگریٹ پیتے ہوں یا آپ کا موٹاپا زیادہ ہے، آپ ڈائٹ کا ایکسرسائز نہیں کرتے تھے، یہ ایگزیکٹلی وہ صورت ہے. 18-19 دفعہ آپریشن ہو چکا ہے. یہ دیکھیں کمال، میرے خیال میں شاید ورلڈ ریکارڈ رکھ چکا ہے پاکستان. آپ نے آج فکر کہ 19 دفعہ یہ آپریشن کرانے جا رہے ہیں. میں آج وہ اب آئے ہوئے تھے میرے پاس پرنٹ میڈیا کے دوست جو ہیں، ان کے ساتھ بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب نوید قمر نے یہ 2008 میں سائن کیا، اور بائی دی وے اس کے اندر سب، اس میں مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے بھی کیے ہوئے، پیپلز پارٹی نے بھی کیے ہوئے، ایک انٹرم گورنمنٹ نے بھی کیا ہوا ہے، 7 مرتبہ فوجی حکومتوں نے بھی کیے، 7 دفعہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے. جس وقت 2008 میں ریسنٹ ایگزامپل دے رہا تھا، نوید قمر نے کیا نا، تو نوید قمر کا قصور نہیں تھا، ان کی غلطی نہیں تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام 2 مہینے میں کیا کر لیا ہوگا خراب آ کے یار، ٹھیک ہے نا. جو پہلے خرابی ہوئی اس ایگریمنٹ سائن کیا. اسی طریقے سے جب 2013 میں اسحاق ڈار نے کیا تو اسحاق ڈار کا قصور نہیں تھا، ابھی تو آئے تھے پاور میں، کیا انہوں نے خرابی کر لی ہوگی. جو پیپلز پارٹی، نوید قمر کا ادھر قصور نہیں تھا، لیکن نوید قمر اور ان کے بعد جو دوسرے ان کے حکومتی جو ساتھی تھے ان کا قصور تھا، جس کو اسحاق ڈار نے پورا کیا. اسی طریقے سے تحریک انصاف نے آج جو آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کیا، ہم نے 40 دن میں کیا کر لیا ہوگا. زیادہ تر ایکسپرٹ تو یہ کہہ رہے ہیں 40 دن کیوں انتظار کیا، پہلے کیوں نہیں. یہ بھی کہتے ہیں نا، بالکل کہ پہلے چلے جانا چاہیے. سارے ایکسپرٹ ہی کہہ رہے ہیں، یعنی تمام ایکسپرٹس اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جب تک تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو معیشت اس لیول پہ پہنچ چکی تھی کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچا. جس allow me to complete، یہ بہت اہم پوائنٹ. جی جی پلیز. اب سوال یہ پوچھا کہ بھائی آپ میں کیا فرق ہے یار، آپ نے بھی آئی ایم ایف پروگرام سائن کیا، آپ نے کیا، آپ اسد عمر کیسے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں اس پالیسی میں؟ اس ساری پالیسی کے اندر جو اسد عمر یا تحریک انصاف یا عمران خان کا جو ٹیسٹ ہوگا، جو تاریخ دیکھے گی اور وہ کہے گی ہاں انہوں نے کوئی مختلف کیا یا نہیں کیا، یہ بھی پرانے والوں سے تھے. یہ جب اگلی حکومت آئے گی نا، اور جب اس وقت وزیر خزانہ بیٹھے گا، اگر وہ بیٹھ کے آپ کو یہی دکھ بھری داستان بتا رہا ہو کہ یار یہ ایم اور سارے معیشت کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہوں کہ چوائس ہی کچھ نہیں بچی تھی، یہ تو آئی ایم ایف سائن ہی کرنا تھا، اس کا مطلب عمران خان میں اور اسد عمر میں اور تحریک انصاف میں اور جو مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی حکومتیں پہلے گزری ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر انشاءاللہ تعالی اس کو یہ نہ کرنا پڑا اور معیشت واقعی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی، اللہ کرے، تو جو عوام بھی ہے جو مشکل وقت سے گزرے گی وہ بھی کہے گی یار چلو ٹھیک ہے، ایک مشکل وقت سے گزرے، مشکل وقتوں سے تو پہلے بھی گزرتے تھے، لیکن اس دفعہ کم سے کم ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے. اچھا یہ ضرور بتائے گا کہ میں اس پہ ضرور پوچھوں گا، کیونکہ میں چاہوں گا کہ ویورز نے کہا تھا جب میں نے بتایا کہ آپ کا انٹرویو ہے تو ان کے یہی سوالات تھے کہ اس کے ہمارے لیے مشکلات میں کیسے اضافہ ہوگا، اور یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ پوچھے گا کہ ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. یہ جو سر بات آتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ، اور آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر بات ہے 40-50 دنوں میں یہ سب کچھ آپ کا کیا ہوا نہیں، لیکن یہ آ رہا ہے کہ آپ فائنانس، قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کے ممبر بھی بڑے فعال ممبر تھے، اور آپ وہ واحد شخصیت ہیں پی ٹی آئی میں جن کا الیکشن سے پہلے ہی عمران خان صاحب نے تعین کیا تھا کہ آپ وزیر خزانہ ہوں گے. تو کچھ اس حوالے سے کوئی پیشگی اندازہ آپ کو نہیں تھا کہ اتنی مشکل صورتحال ہوگی؟ اگر یہ نہ اندازہ ہوتا، میں الیکشن لڑنے جا رہا تھا، میں پاگل تھا، میں پبلکلی کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ ہاں شاید آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے اور کسی نہ کسی بیل آؤٹ پہ تو جانا ہی ہے، ناگزیر ہے. وہ میں جیسے بولوں نا، وہ 2 منٹ کا کلپ ہے، چلوا دیں ٹی وی پہ، وہ چلا دیں، بڑا اس کا فائدہ ہوگا.
میں کیوں کہتا تھا؟ یہ کوئی پاپولر چیز تو نہیں ہے نا. لوگ سن کے یہ خوش تو نہیں ہوتے تھے کہ اسد عمر کہہ رہا ہے کہ بیل آؤٹ پیکج پہ جانا پڑے گا اور شاید آئی ایم ایف کے پاس بیل آؤٹ یا چائنا کرے گا یا کوئی اور کرے گا یا آئی ایم ایف کرے گا. کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ نظر آ رہا تھا سامنے کیا ہو رہا ہے. سو اسد عمر آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار مجھے تو آنے کے بعد اب پتہ چلا انوار صاحب, مجھے تو جس طرح میاں صاحب نے کہا تھا وہ حامد میر کے انٹرویو کے کہ میر صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے خراب حالات ہیں. نہیں, ہمیں پتہ تھا کہ اتنے خراب حالات ہیں. جو کام آگے اس کو نکالنا ہے, میں آپ کو شروع کے صرف بتا دوں کہ دو مختلف چیزیں مختلف کر کیا رہے ہیں اور کس طریقے سے. دو ہی کام کر سکتے ہیں. ایک تکلیف سے گزرنا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وزیر اعظم بھی بول چکے ہیں اس کو. اس تکلیف سے گزرنے کے لیے کس پر بوجھ ڈالنا ہے اور کس پر نہیں بوجھ ڈالنا, ایک تو یہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. فائنانس بل پیش کیا, ٹیکس ریٹ جو ہے, جو امیر لوگ تھے جن کی تنخواہیں زیادہ تھیں ان کے اوپر بڑھائے, جو غریب تھا اس کو نہیں چھیڑا. اچھا, تو اس میں کوئی ینگ ایمرجنگ مڈل کلاس کے لوگ بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے اب اس پیکج میں آ جاتے ہیں. وہ کوئی شک نہیں اس کے اندر, اور وہ کوئی بہت زیادہ امیر لوگ نہیں ہیں, لیکن جو پاکستان میں غربت ہے جیسی, اس کے لحاظ سے وہ صاحب ثروت ہے. یہ, اور میں آپ کو بتاؤں مجھے بہت انہی لوگوں میں, یہ تو میرے ووٹر ہیں یار, یہ تو میرا کور ووٹر بیس ہے نا, وہ سب بولتے تھے سر ہمارا ووٹ ٹیکس بڑھا دیا. اگلا جملہ پتا کیا ہوتا ہے؟ سب, لیکن سر کیا ٹھیک ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ کدھر ملک کھڑا ہے اور مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے کے تیار ہے. اسی طریقے سے ڈیوٹیز لگائیں. اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا, جی ایس ٹی بڑھا دیا سارے پاکستانیوں کے, غریب متوسط طبقہ جو بھی چیز خریدتا ہے ہر ایک کے اوپر برقراری رکھا. ہم نے کیا کیا, ہم نے ٹیکس کدھر بڑھائے؟ بڑی گاڑیاں, مہنگے فون, ساری جو ہم نے کام کیے. گیس کا گیا, سب سے غریب آدمی گیس کون سی استعمال کرتا ہے؟ ایل پی جی کا سلنڈر. سر وہ بھی مہنگا تو ہو گیا نا. ڈیوٹی, لیکن اس کے اوپر جو حکومت کے کنٹرول میں تھا 30% ڈیوٹی ہوتی تھی, اس کی برآمدی ڈیوٹی 10% کر دی, 1/3 کر دی ہم نے. جو نیٹ ورک کے اوپر جو گیس جس کا میٹر لگا ہوا ہے, اس میں جو غریب بندہ تھا اس کی 10% گیس کی پرائس انکریز کی ہے, جو امیر ترین ہے اس کی 143% اصل میں کوئی مڈل کلاس کو بھی تو رکھے نا, صرف امیر اور غریب ہی نہ رہ جائیں, اس ملک کے مڈل کلاس ہی ختم ہو جائے. اسی لیے تو ہم نے پروٹیکٹ کرے نا, اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مڈل کلاس جو ہے اس کو اگر گیس کی پرائس انکریز مل رہی ہے 25% یا 20%, تو وہ جو امیر ہے اس کی 143% بڑھا رہے. ایک تو یہ. دوسری چیز کہ یار نکلنا کیسے ادھر, یہ سٹیبلائزیشن تو کر لیں گے, نکلیں گے کیسے؟ اور جو بار بار میں کہہ رہا ہوں, اس ملک میں اس وقت معاشی جہاد جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہے. ایکسپورٹر کو گیس پرائس ہم نے ایکسپورٹر کی 5 جو زیرو ریٹڈ سیکٹر ہیں, جو بڑے ہمارے ایکسپورٹ کے سیکٹر ہیں, ان کی گیس پرائس کم کر دی. صرف یہ نہیں کہ کم بڑھائی, ان کی کم کر دی. 44 ارب روپے ہم نے کاسٹ برداشت کر لی, ہم نے کہا ان کی ہم نے کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی روزگار پیدا کریں گے, وہی ڈالر کما کے دیں گے, وہی بیرونی قرضوں سے ہماری جان چھڑائیں گے. اسی طریقے سے جو فائنانس بل پیش کیا, اس کے اندر ریگولیٹری ڈیوٹیز جو لگی ہوئی تھی, جو ایکسپورٹ کے اوپر جو خام مال تھا اس کے اوپر 5 ارب روپے کی ہم نے ڈیوٹیز کم کر دی. بجلی کا بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ان 5 زیرو ریٹڈ سیکٹر کی بجلی کی قیمت بھی کم کریں گے. اور عام صارفین کے لیے بجلی کے بل بڑھیں گے. عام صارفین کے لیے بالکل بڑھیں گے. آپ اچھا اگر گیس مہنگی, کیوں بڑھیں گے؟ سی این جی مہنگی, تو کیوں بڑھیں؟ نہیں, ذرا اس پہ بات کریں, کیوں بڑھیں گے؟ نیپرا جو ریگولیٹر ہے اس نے کہا جی 3 روپے 89 پیسے جو ہے آپ بجلی کے ریٹ بڑھا دیں. کیوں بڑھانے کو کہا ہے؟ تحریک انصاف نے کوئی بجلی کا منصوبہ بنایا؟ کوئی ہم نے آ کے کوئی, یہ تو جس دن ریگولیٹر کا جواب آ گیا تھا, مہینہ بھی نہیں ہوا تھا میں پاور میں آئے ہوئے. جو گیس کی قیمت بڑھی ہے وہ ریگولیٹر نے ہمارے پاور میں آنے سے پہلے کہہ دیا تھا. یہ سارے وہ کردہ نہ کردہ گناہ ہیں جو پچھلی حکومت کے, جو وہ جھولی میں ڈال کے چلے گئے ہیں آپ کے. سو وہ جو سستے منصوبے, وہ جو فلور آف دا ہاؤس پہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ سستے ترین ہم نے منصوبے لگائے, میں نے کہا جی چنگے سستے ترین منصوبے لگائے ہیں کہ ریگولیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ان سستے ترین منصوبوں کی وجہ سے 3 روپے 89 پیسے جو ہے بجلی کی قیمت بڑھا دو. سو جب حکومتیں ایسے فیصلے کرتی ہیں تو اس کا خمیازہ, اور یہی تو ہمارا رونا ہوتا تھا یار. وہ لوگ بولتے تھے کرپشن جو ہے وہ عوام کا ایشو نہیں ہے. او بھائی یہ سارا پیسہ اینڈ میں عوام کی جیب سے آنا ہے. تقریر چلاتے ہیں کہ اسد عمر صاحب جب MNA تھے, لیڈر آف اپوزیشن میں تھے, تو کہتے تھے دنیا بھر میں گیس کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے, پاکستان میں گیس کی قیمتوں میں بڑھا دیا آپ نے وزیر خزانہ بن کے. آج مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ سارے اچھے سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, دل سے کر رہا ہوں, دل سے کر رہا ہوں, یہ زبردست. ٹھیک ہے نا. اور ایسے دیکھیں, آپ نے مجھے پہلے بتایا نہیں تھا, میں نے آپ یہ ہے اور میرے پاس کوئی ڈیٹا ادھر نہیں رکھا ہوا, لیکن یہ چیزیں جو دل سے نکلتی ہیں نا تو وہ یاد بھی رہتی ہیں. وہ 2017 کے بجٹ کی سپیچ ہے. برنٹ آئل کی, تیل کی قیمت $47 تھی, روپیہ 105 روپے تھا. اچھا, برنٹ آئل کی قیمت اس وقت $85 ہے, $47 سے بڑھ کے $85 ہو گئی ہے, اور روپیہ 105 سے بڑھ کے 132 ہو گیا ہے. اگر میں صرف یہ جو قیمت میں اضافہ ہے اگر میں پوری وہ پاس آن کر دوں تو مجھے دگنی سے زیادہ کر دینی چاہیے تھی گیس کی قیمت. بڑھائی میں نے 30% ہے.
سو اسد عمر جو اس وقت کہہ رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے. آپ آج میرے ڈیزل کے اوپر, پیٹرول کے اوپر جو میرے ٹیکس, ایل پی جی کا میں بتا چکا ہوں, ڈیزل اور اپنے پیٹرول کے اوپر ٹیکس آپ دیکھ لیں, اور جو آج سے 2 سال پہلے جب اسد عمر کرٹیسائز کرتا تھا کہ یہ ٹیکس بہت زیادہ ہے, اس سے آدھے سے بھی کم ہے اس وقت ٹیکس, آدھے سے بھی کم ہے. لیکن اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت $47 سے $85 ہو جائے تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. یہ مجھے بتائے گا کہ اب آئی ایم ایف کا, ظاہر بات ہے آپ نے کہا کہ صرف آئی ایم ایف نہیں, آپ نے چائنا اور کا دورہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے پرائم منسٹر صاحب کا. نہیں, اس سے پہلے فارن منسٹر چائنا کے آئے تھے, ہماری چائنا کے ساتھ مشاورت ہوتی تھی. سعودی عرب بھی آپ گئے تھے, سعودی عرب گئے, یو اے ای گئے, ان کے ساتھ مشاورت. کیا اس میں نتیجہ کیا نکلا؟ میں آپ کو سعودی عرب اور یو اے ای کے وزٹ کا میں نے اپنی جو پریس ریلیز کی تھی اس لیے اس کے اندر لکھا تھا, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یار ہمارے دوست ممالک جو ہیں, اس کے اندر میں نے خاص طور پہ یہ الفاظ ڈلوائے تھے کہ یہ مشاورت میں شامل رہے ہیں. ظاہر ہے فیصلہ تو ہمارا ہے, آخر کار میں فیصلہ ہم نے کرنا, نہ چین نے کرنا, نہ سعودی عربیہ نے کرنا, یو اے ای نے. لیکن یہ دوست ممالک کی مشاورت کرنے کے بعد, شامل نہیں کہنا چاہیے کیونکہ فیصلہ ہمارا ہے, لیکن ان سے مشاورت کرنے کے بعد ہم نے یہ آئی ایم ایف جانے کا فیصلہ کیا ہے. دوست ممالک کے ساتھ انگیجمنٹ ابھی بھی جاری ہے, انشاءاللہ تعالی اچھی خبریں بھی آئیں گی. اچھا, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ سب مشاورت کرنے کے بعد یہ فیصلہ. اور یہ مجھے بتائے گا کہ اس پیریڈ میں جب تک یہ آپ کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا, انویسٹر اور سٹیک ہولڈر کے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے کیا اقدامات زیر غور ہیں؟ کیونکہ اس میں ٹائم تو لگے گا, آپ نے بتایا کہ ویسے بھی نومبر میں آ رہا ہے. آئی نو, ایک تو پہلی بات تو ظاہر ہے اسٹیبلٹی, آپ کو پتہ ہے فورن ایکسچینج مارکیٹس بالکل فریز کر رہی تھیں, اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ بغیر کسی اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن سے پچھلے 2 دن لگاتار روپے جو ہے اسٹرینتھن ہوا ہے ڈالر کے اگینسٹ, تو ایک اسٹیبلٹی آنی شروع ہوئی ہے. اسٹاک مارکیٹ بھی پہلے دن 606 پوائنٹ بڑھی تھی, اگلے دن 279 پوائنٹ بڑھی, اس کے بعد وہ گلوبل سیل آف ہو رہا تھا, تو پاکستان میں بھی مارکیٹ گری ہے, لیکن وہ ساری دنیا میں اس وقت گر رہی تھی مارکیٹ. سو مارکیٹس کو ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ملا ہے. اس کے علاوہ آج بھی میری ہفتے والے دن بھی میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, اور ہم نے جو شارٹ ٹرم بریجنگ ارینجمنٹس کرنی ہے اس کے اوپر کام جو ہے ایڈوانس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ ہم سٹیپس لیتے رہیں گے. تو مارکیٹ کو سٹیبلائز, کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ لوگوں میں ہجانی کیفیت ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو لگتا ہے حالات بہت پتلے ہو گئے ہیں. الحمدللہ جو ہے وہ کچھ معیشت جو ہے اس کے حالات اچھے تو نہیں ہے نا, یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, وہ تھوڑا سا پینک جو ہے وہ الحمدللہ میں میڈیا کا ٹونک بھی چاہیے ہوتا ہے, تو تھوڑا سا اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے. بٹ فنڈامنٹلی معیشت کے حالات اس وقت کو بہت اسٹرانگ نہیں ہے, عوام کی آنکھوں میں پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نہ ہی ایسے پینک کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بھی سائن ہوگا, اس کے اندر ہماری پوری سٹرکچرل ریفارمز, اور میری جتنی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے بشمول کرسٹین لاگارڈ جو ہے, جو ابھی آپ لاسٹ ویک گئے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, بالکل مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ بھی جو میٹنگ ہوئی ہے, ان سے میں نے کہا یار تم 18 دفعہ پروگرام کر چکے ہو, اور پاکستان پھر تمہارے پاس آیا ہوا ہے. جب تک سٹرکچرل ریفارم نہیں ہوں گے, بنیادی تبدیلیاں نہیں ہوں گی معیشت میں, ہم تمہارے پاس آتے رہیں گے. اور ہم اپنی اناؤنسمنٹ, اس نے کہا میں نے بڑے غور سے پڑھا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ تم نے کہا یہ آخری پروگرام کرنا چاہتے ہو, اور پاکستان ہمارا ممبر ملک بھی ہے اور ہمیں پسند بھی ہے, لیکن ہم بھی یہ چاہتے ہیں آخری ہو. اور ان سے میں نے کہا ہے کہ یہ بجلی کی قیمت بڑھا دینا اور تیل کی قیمت بڑھا دینا ناگزیر ہو سکتا ہے, لیکن اس سے معیشت نہیں ٹھیک ہونے والی. وہ بنیادی وہی جو آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ صرف سمپٹمز کی نشان ہے, علاج نہیں ہے, علاج نہیں ہے. یہ تو آپ نے بائی پاس کر دیا, لیکن بائی پاس کرنے کے بعد جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر بنیادی تبدیلیاں نہیں لائیں گے, آپ ایکسرسائز نہیں, ورزش نہیں کرنا شروع کریں گے, کھانا کنٹرول نہیں کریں گے, تو آپ پرماننٹلی نہیں ٹھیک ہوں گے. تو وہ جو بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے میڈیم ٹرم فریم ورک سائن کرنا ہے نا, اس کے اندر بھی اس کے اندر ہم نے لکھنا ہے, کیونکہ کسی صورت میں ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم ایک منشور کے ساتھ آئے ہیں, اس منشور میں ہم نے کہا ہے پاکستان کی برآمدات بڑھانی ہے, نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے. اس میں آنا چاہ رہا تھا, اور آپ نے 50 لاکھ گھروں کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا. اس میں بھی میں جانوں گا, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد ویورز آئیں گے تو وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر صاحب سے ہماری خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقفہ لے لیجیے. Switch to Pakistan's #1 data network Zong 4G, the F-16 of Pakistan.
ویلکم بیک ویورز. ایک تو اسد بھائی پہلے اس کا جواب دے دیجیے گا, پھر ذرا اس پہ آئیں گے ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ. آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی بیان آیا ہے چونکہ میڈیا میں کہ پاکستان کی جو یہ اس وقت موجودہ معاشی زبوحالی ہے, اس کی وجہ چین سے جو ہم نے بہت زیادہ قرضہ لیا ہے وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو صاحب کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ ہم IMF کے ٹیکس ڈالرز اس لیے نہیں دیں گے کہ پاکستان چین کے جو قرضے ہیں وہ اس پہ پورے کریں. میں چاہوں گا اس پہ اپنی طرف مجھے اس حوالے سے بتائیں, کیونکہ آج آپ کا انٹرویو بھی ہے اور یہ آیا بھی تھا کہ آپ واقعتاً ہم اس گرڈ لاک, اس کی وجہ سے گرڈ لاک میں پھنسے ہیں. پومپیو صاحب کا جو بیان آیا تھا جی اگست کے شروع میں, اس وقت الیکشن ہو گئے تھے لیکن ہماری حکومت نہیں فارم ہوئی تھی, لیکن پھر بھی میں نے اس کا جواب دیا تھا اسی دن کہ پومپیو صاحب کو اپنی جو چائنیز قرضہ ہے انہوں نے $1300 ارب کا قرضہ امریکہ نے چین کا دینا ہے, تو وہ ان کو اپنے چائنیز قرضے کی فکر کرنی چاہیے, ہمارے چائنیز قرضے کی فکر کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اور آج بھی میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ اسپوکس پرسن نے کہا ہے, US اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ سی پے کے قرضوں کی وجہ سے بالکل غلط کہا ہے انہوں نے. یا تو انہوں نے بیٹھ کے تجزیہ نہیں کیا ہوا, یا وہ ایک سیاسی بیان انہوں نے دیا ہے. ہم اس سال $9 ارب کی غیر ملکی قرضے کی واپسی ہے صرف ایک سال میں ہماری, $9 ارب, اور اسی پیس سے آگے انفیکٹ یہ پیس بڑھ جائے گی ہماری جو واپسی ہے. اگلے 3 سال کے اندر اوسطاً ہم نے جو چین کے قرضے واپس کرنے وہ $300 ملین سالانہ, وہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہے اس کا. اور اس دن جو پومپیو صاحب نے بھی کہا تھا اس کے جواب میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا ڈیٹ پرابلم ضرور ہے, ہمارے پاس جتنے قرضے ہیں وہ ہماری برآمدات سے مطابقت نہیں رکھتے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن چین سے قرضے نہیں ہے اس کا مسئلہ. وہ ایک اوور آل جو حجم ہے, زیادہ تر جو ہماری پیمنٹ ہے چین سے زیادہ پیمنٹ تو ہماری مغربی بینکوں کو پیمنٹس ہیں جو اگلے 3 سال میں کرنی ہے. اور یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ہمارا مجموعی طور پہ کتنا قرضہ ہے. وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں 30,000 ارب. آپ کے جو پریڈیسیسر تھے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوڑ کر گیا تو یہ 24,000 ارب روپے پاکستانی قرضہ تھا. موجودہ وزیر خزانہ صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا ایکچوئل قرضہ ہے کتنا. اچھا, ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ کرتے یہ ہیں, پچھلی حکومت نے یہ خاص طور پہ یہ کام شروع کیا کہ وہ ڈیفینیشن سے کھیلتے ہیں جی, لائبلٹیز, اور ہاں وہ اس میں سے نکال دیتے ہیں چیزیں. میں آج بھی فائنانس منسٹری میں بیٹھا تھا, میں نے کہا یہ جو فریم ورک ہے نا اور فائنانس منسٹری کمیونیکیشن جو ہونی چاہیے وہ سب سے جو براڈ ڈیفینیشن ہے تاکہ کوئی چیز چھپائیں نہ. میں بار بار یہ بولتا ہوں یار عوام سے آپ اور کوئی سہولت نہیں دے سکتے, سچ تو بول سکتے ہو نا, خدا کا واسطہ ان کے ساتھ چیزیں چھپاؤ نا. جو ٹوٹل ہمارا پبلک ڈیٹ ہے وہ جون 30 کو 28,000 ارب روپے پہنچ چکا تھا. 28,000 ارب. وہ مفتاح اس کے اندر پبلک جو پرائیویٹ لائبلٹیز کی بات کرتے ہیں, نہیں وہ فورن ڈیٹ کے اندر اس کا ایشو ہے. یہ ڈومیسٹک ڈیٹ میں جو وہ نہیں شاید لے رہے وہاں پر وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز, ہماری جو ریاستی ادارے ہیں ان کے قرضے نہیں لے رہے. ٹیکنیکلی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہے لیکن وہ سارے سوورین گارنٹیز ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. وہ قرضہ سب کو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی دینا فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے, ان اداروں میں تو سکت ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ 28,000 ارب تھی جو ستمبر تک 30,000 ارب پہنچ چکی ہے, جو پرائم منسٹر بھی بولتے ہیں. تو یہ 30,000 ارب ہے. اب یہ بتائے کہ یہ ہمارا قرضہ ہے 30,000 ارب. آپ نے خود کہا کہ لاسٹ آپشن کے تحت ہم IMF کے پاس جائیں, وہ اسٹیبلائزیشن کرتے ہیں, وہ اکنامک جو ہمارے ایکسپینڈیچر ہے اس پہ بھی کٹوتی آتی ہے. ساتھ میں اپنے اسد عمر صاحب آپ لوگوں نے $180 ارب کا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ یا 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ شروع کیا. تو یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ یہ اتنا سرمایہ آئے گا کہاں سے؟ اس سرمایہ کے لیے جی پہلی بات تو یہ حکومت یہ پروگرام نہیں کرنے والی. اس میں ایک چھوٹا حصہ ایسا ضرور ہوگا جو حکومت فائنانس کرے گی, شاید وہ بھی ڈائریکٹلی فائنانس کرنے کی ضرورت ہے. سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ان کی تنخواہ سے کٹوتی ہوتی ہے, باقی بینک سے وہ لے کے, سو وہ ایک چھوٹا حصہ ہے. جو اصل میں یہ پروگرام ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. حکومت نے انسینٹیو سٹرکچر بنانا ہے, پالیسیز بنانی ہے. 2 یا 3 میجر ریزنز ہیں. اس وقت پاکستان میں جو اندازہ ہے تقریباً 1 کروڑ گھروں کی ضرورت ہے جو کہ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے. ٹھیک, ہم کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم پورے اس کے بیک لاگ کو ختم کریں, لیکن وسائل اتنے نہیں ہیں. یہ ایمبیشس ٹارگٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہت ایمبیشس مشکل, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ پورے ہمارے پروگرام میں دیکھیں تو شاید سب سے زیادہ جو مشکل ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے. کیونکہ میں ٹرکی کا دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے 4,25,000 گھر بنانے کا فیصلہ کیا 7 سالوں میں. آپ 5 سال میں 50 لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں. نہیں وہ خیر مختلف نوعیت کے وہ گھر کی بات ہے. انگلینڈ والے میں ایک تو پاپولیشن کا بھی ہمارا فرق ہے, ہم 4 گنا زیادہ پاپولیشن ہے, اور ہم ذرا نسبتاً لو کاسٹ ہاؤسنگ کی اس کے اوپر ایمفیسس ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر نے فائنانس کرنا ہے, حکومت نے پالیسی بنانی ہے, لینڈ ایکوزیشن جو ہے اس کو آسان کرنا ہے. ہماری امید یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اسکیم کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے, تو باہر سے بھی سرمایہ کاری آئے گی. تو یہ اس طریقے سے کرنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا جو پیسہ ہے اس میں بینکس تو انوالو ہوں گے نا؟
جی بینک ضرور انوالو ہوں گے. یہ بھی ایک میں گفتگو سن رہا تھا کہ ہمارے پرائیویٹ بینک کے پاس تو اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے 71 سالوں میں جتنا آپ لوگوں کا یہ تخمینہ لگے گا نئے گھروں کے بنانے کے حوالے سے. تو اس کا سرمایہ کے فسکل سپیس کیسے آئے گی؟ صحیح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صرف اس میں بھی ایک اور بات ہے کہ ہم بینکنگ سسٹم ریفارم کی بھی بات کریں. بینکنگ سسٹم جو ہے وہ میں اب کیسے سمجھاؤں کہ جو اس میں قرضہ دینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کا دارومدار اس پہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ڈپازٹس کتنی اس نے کتنی جو ہے کتنی سیونگ جو ہے اس نے لوگوں سے موبلائز کی. ٹھیک ہے. جو معیشت کا حجم ہے اس کے لحاظ سے پاکستان کے بینکنگ سسٹم کی جو ڈپازٹ بیس ہے وہ گرتا چلا گیا پچھلے 10 سے 12 سال میں. اور وہ اس وقت بنگلہ دیش سے بہت کم ہو چکا ہے, انڈیا سے تو آدھا سے بھی کم ہے. تو ہم نے اس کو بھی بڑھانا ہے, تو اس میں کیپیسٹی بھی زیادہ پیدا کرنی ہے ہم نے بینکنگ سسٹم کے اندر. لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے کہا کہ صرف لوکل فائنینسنگ سے نہیں ہونا, ہماری امید یہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہوگا بھی ایسا کہ خاص طور پہ اوورسیز پاکستان. ہم انیل مرسرت صاحب کا بہت نام سنتے ہیں, تو کیا معاملات طے پائیں گے اگر وہ آئیں گے اور بنائیں گے؟ انیل مرسرت جو ہے وہ کمٹ کر چکے ہیں کہ وہ اس میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے. وہ ایک ایڈوائس کر رہے ہیں, وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ سچویشن نہیں کھڑا کرنا چاہتے. ہم وہ دوسروں کے لیے پروڈکٹس ضرور کریں گے. سو اوورسیز پاکستانیز کی بھی اس کے اندر سرمایہ کاری ہوگی, لوکل انویسٹرز جو ہیں وہ بھی انویسٹ کریں گے اس کے اندر, اور بینکس کے ظاہر ہے وہ کیپٹل بھی ریز کیا جائے گا. اور سر یہ بتائے گا کیونکہ بہت سے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, ماہانہ کتنی دینی ہوگی اگر ایک آدمی نے گھر بنانا ہوگا؟ انہوں نے کہا تھا اسد عمر صاحب ضرور پوچھیے گا کہ کیا ہمارے لیے افورڈیبل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. جن آپ لوگ ایسے طبقوں کے لیے بنا رہے ہیں جو لو انکم گھر ہیں, ان کے لیے افورڈیبل, ان کی تو کوئی کنٹینیوڈ انکم ہوتی بھی نہیں ہے طے شدہ. اس کے اندر دیکھیں جو گھر کو افورڈیبل کرنے کے لیے کیا کیا اس کے اندر حصہ ہوتا ہے. پہلی زمین کا حصہ ہے, ادھر حکومت جو ہے وہ اچھی پالیسی سے اثر انداز ہو سکتی ہے کہ زمین کی قیمت جو ہے وہ زیادہ نہ پڑے. کچھ کیسز کے اندر جو بالکل ہی غریب لوگ ہیں اور وہاں تو زمین مہیا بھی کی جا سکتی ہے, سرکار کی زمین, اسپیشلی جو کچی آبادیاں جو اسلام آباد میں بہت آپ کے حلقے میں کافی ہیں, بالکل ان کو ریلوکیٹ کرنے کے لیے سرکار جو ہے وہ مفت میں بھی زمین دے سکتی ہے کہ جس کے اوپر بلڈر آئے وہ گھر بنائے. تو ایک تو اس سے قیمت کم کی جا سکتی ہے. دوسرے یہ ایک ہاؤسنگ فائنانس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ طویل المیعاد قرضے ہوں. پاکستان میں کیونکہ میعاد بہت کم ہوتی ہے, تو وہی قرضہ اگر آپ نے 100 روپے قرض لیا ہے اور وہ 5 سال میں واپس کرنا ہے تو 20 روپے سالانہ دینے پڑیں گے. اگر آپ نے 20 سال میں واپس کرنا ہے تو 5 روپے سالانہ دینے پڑیں گے. تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ بھی ہائی ہے. انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے, اس کا کیا کریں گے؟ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ نہیں کچھ کیا جا سکتا, بہت زیادہ, جب تک اکانومی سٹیبلائز نہیں کرتی, انفلیشن ریٹس نیچے نہیں آتے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں زیادہ جو ہے, میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ 4 گنا کا فرق پڑ گیا, صرف باقی سب کچھ برابر رہا, صرف قرضے کی میعاد جو ہے 5 سال سے اگر میں نے 20 سال کر دی, تو وہ جو مارگیج فائنانس کے رولز ہم نے چینج کرنے ہیں اور کیپیسٹی پیدا کرنی ہے, اس سے ایک بڑا اثر پڑ سکتا ہے اس کے اندر کمی کرنے کے لیے. اگر 10 سے 15 ہزار کے فیملی اور وہ بنانا چاہتی ہے, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں ان کی ماہانہ کتنی ہوگی؟ ابھی جو ہے یہ اپنا گھر اتھارٹی جو بنے گی, اس اپنا گھر اتھارٹی کے اندر انفیکٹ میں نے ریزرس بھی کیا تھا, یہ کچھ پہلے کرنا چاہتے تھے, جو ایک دفعہ انفارمیشن دیں وہ پوری کیلکولیٹڈ ہو, وہ ایسا نہ ہو لوگ مسلیڈ نہ ہو جائیں. تو میں ابھی گریز کروں گا, لیکن وہ جو اتھارٹی بن رہی ہے ہاؤسنگ اتھارٹی, اس کا پوری یہ کام ہوگا. اور یہی سوال تھا کہ ٹارگٹ جو ہم نے کرنا ہے, ٹارگٹ کرنا ہے ایسے کہ افورڈیبلٹی ہے کہ ماہانہ کتنی کس دے سکتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر اسٹرکچر بنانا ہے. آپ نے کہا آپ ایمبیشیس یہ ٹارگٹ ہے اور آپ نے کینڈیڈلی ایکسیپٹ کیا. یہی جو کرٹیسزم تھوڑا سا بنتا ہے پی ٹی آئی کا کہ جب آپ لوگ توقعات کی بار کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور وہ نہیں ہو پاتی ملک کی معاشی حقائق کی وجہ سے, تو پھر شاید زیادہ رد عمل بھی آتا ہے. سر آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے تحریک انصاف کی حکومت ہے جو نہیں ہو سکا. دیکھیں پچھلی حکومت کے اندر اصل میں زیادہ توقعات شاید بہت زیادہ ہے. نہیں وہی تو میں بولا, پچھلی حکومت جو ہے تحریک انصاف کی جو تھی وہ صوبے کے اندر تھی, خیبر پختونخوا. سب سے بڑا ہم نے جو وہاں پر دعویٰ کیا اور ہم نے کہا ہم کریں گے, اور سب لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا, وہ 1 ارب درخت کا تھا. پورا کر کے دکھایا کہ نہیں کر کے دکھایا. ہر جو ٹارگٹ ہے بڑا ٹارگٹ, دیکھیں اگر آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو ایک بڑا ہدف رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم تو, بلکہ یقین رکھتے ہیں اس کے اندر کہ کوشش جو ہے اور نیت وہ انسان کے بس میں ہے, کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ, لیکن ظاہر ایسی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے 10 چیز اناؤنس کی اور 10 میں سے 10 نہ کر سکے. میرے خیال میں اگر آپ 5 بڑی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں سے 3 سے 4 کر جائیں گے تو وہ اچھی چیز ہے, ایک اچھی ایوریج ہے. میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ فلانے والا جو ہے ضرور پورا ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالی نیت سے بڑا فرق پڑتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ جڑتے چلے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیپیسٹی سے بھی فرق پڑتا ہے. بالکل 100% فرق پڑتا ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دینے والا تھا. کتنے لوگ تھے جس وقت پاکستان پہلے 4 میچ ہار کے بیٹھا ہوا تھا 92 کے ورلڈ کپ میں, جو یہ سمجھتے تھے پاکستان ورلڈ کپ جیتے. مجھے وسیم اکرم نے ایک بڑی مزیدار کہانی سنائی, ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
کہتا ہے یار یہ کپتان ایسی باتیں کرتا تھا. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو ہماری ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ بھائی اب تو تقریباً ہار ہی گئے ہیں, تو ٹکٹ جو ہے وہ کون سی فلائٹ بک کرائی جائے واپس جانے کی, اور لاہور سے کون سی فلائٹ ملے گی. کہتا ہے ابھی ہماری یہ بات چیت ہو رہی تھی تو کپتان آ گیا. تو کپتان آ کے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ فائنل کے اندر جب ہم کھیلیں گے تو ہم ٹیم کمبینیشن ایسے بنائیں. کہتا ہے ہم شکل دیکھ رہے کون سا فائنل پہنچے بھی الحمدللہ جیتے بھی. اسی طریقے سے کوئی سوچ سکتا تھا کہ شوکت خانم ہو سکتا ہے. تو میرا یقین تو کہتے ہیں میں آپ سارے سوال سے پوچھ رہا ہوں, میرا یقین ہے عمران خان صاحب کرکٹ کیپٹن سے ورلڈ کپ جیتے بلا شبہ, اب وزیر اعظم بنے. کہتے ہیں اسد عمر صاحب اینگرو کے چیف بنے, لیکن وہ کہتے ہیں اینگرو کا چیف ہونا اور ملک کا وزیر خزانہ ہونا they are two different things. کوئی شک نہیں اس میں, بالکل ایک مختلف چیز ہے. لیکن میں نے بڑے لوگوں سے سوال سنا ہے. آپ کو پتا ہے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتا تھا کہ ان کی ٹیم کے اندر مسلم لیگ نون کی بہترین جو فائنانس منسٹر بن سکتا ہے وہ مفتاح اسلام. میں ٹی وی پہ آپ کے ساتھ شدید کرٹکس میں سے ایک بڑی اچھی, وہ ہی از موسٹ ویلکم. میں ٹھیک ہے نا, ہی از موسٹ ویلکم, ضرور تنقید کریں. لیکن میں کبھی آپ نے کسی سے سنا تھا یار کینڈی لینڈ چلانے میں اور فائنانس منسٹر چلانے میں ان سے کسی نے نہیں پوچھا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرق ہوتا ہے. دیکھیں کامیاب آخر میں جو ہے وہ میں نے نہیں ہونا, کامیاب پاکستان نے ہونا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا کردار میرا بھی ادا ہو سکے, لیکن میری وجہ سے پاکستان کامیاب نہیں ہونے والا. انشاءاللہ تعالی پاکستان کامیاب ہوگا. تھوڑا اگر ہم حصہ اس کے اندر ڈال سکیں گے وہ ضرور ڈالیں گے, لیکن اس میں تو مجھے شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کامیابی کی طرف جائے گا. ریگولیٹر کا جو رول ہے اس کو کس طرح افیکٹو بنائیں گے کہ ہمیں وہ فالودے والے کے اکاؤنٹ سے اور روپے نکل رہے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ سے کروڑوں, ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے, تو یہ جو فینومینا ہے اس کو سر ریگولیٹر کے رول کو فعال بنانے کی ضرورت ہے. بالکل 100% درست بات ہے جی. اور معیشت کا نظام چلتا ہی اس وقت صحیح ہے جس وقت ریگولیٹر تگڑے ہوں اور جو حکومت جو ہے ان کے تابع نہ ہو. یہی ہم تقریریں کرتے آئے ہیں, انشاءاللہ آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے. اسٹیٹ بینک کی فردر آٹونومی انفورس کرنے کے لیے اگر ہمیں لیجسلیٹو چینجز کرنی پڑی تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کریں گے جو مجھ سے براہ راست جو ڈیل کرتا ہے ادارہ. اسی طریقے سے دوسرے ادارے جو ہیں ان کو جب تک آپ نے مضبوط نہ کیا, جب تک پروفیشنل لائنز کے اوپر ان کو کام کرنے نہ دیا, تو وہ بالکل ایسا ہی ہوگا, فلودے والا نہیں ہوگا, کلفی والے کے پاس پیسے نکل جانے. اگر آپ واقعی میں تبدیلی لانی ہے تو وہ کرنا ہی یہی ہے, نظام میں تبدیلی یہ کرنی ہے کہ ادارے مضبوط کرنے, قانون کی حکمرانی کرنی ہے, افراد کی حکمرانی. سر یہ ایف بی آر آپ نے کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے 8,000 ارب روپے جو ہے وہ اکٹھا کریں گے, ٹیکس بیس کی بڑھوتی, کیونکہ میں سنا تو اپوزیشن والوں نے کہا کہ یہ تو اسد عمر صاحب نے 2019 جون تک کا بجٹ دے دیا نا, جو ٹیکس بیس میں اضافہ, وہی لوگ ہیں سیلریڈ کلاس جس میں بھی شامل ہوں, ان سے ٹیکس کٹ جاتا ہے, باقی لوگ ٹیکس دیتے ہی نہیں پاکستان میں. وہ سمجھتے ہیں یہ ایک آپشن ہے, یہ ضرورت نہیں ہے, یہ دے دیا تو دے دیا, نہیں دیا تو ٹھیک ہے, ٹیکس ریٹ سے باہر ہے. سر اس پہ ٹیکس ریفارمز پہ بھی اسد عمر صاحب یہ کیسے اس پہ آپ لوگ انقلابی اقدامات اٹھائیں گے؟ بالکل صحیح جی اس کے اوپر. اور ایسا نہیں ہے, ہمارا جو فائنانس ایکٹ بھی جو آیا تھا اس کے اندر آدھے سے زیادہ جو ریونیو انکریز کی جب نے بات کی ہے وہ سب انفورسمنٹ ایکشنز پہ ہیں. 2 بڑے اقدامات جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک جو موبائل فونز آتے تھے جی, موبائل فونز کے اوپر جی وہ مہنگے والا فون انہوں نے رکھا جیب میں اور آ گئے یہاں پر, جو اب ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آپ کو پتا ہے کہ وہ ہم 20 اکتوبر کو وہ سلسلہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں سب کو, بالکل جس نے ابھی تک نہیں کرایا ہوا جلدی کروا لو. اور اسی طریقے سے سگریٹ کی انڈسٹری کے اندر بڑے لیول کے اوپر ایلیسٹ کام ہوتا ہے, جعلی جو اسمگلڈ سگریٹس ہیں وہ بکتے ہیں, وہاں پہ بھی ٹیکنالوجی GLT ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کر کے ہم نے امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دی ہے. اسی طریقے سے 2 ہم نے قانون کے اندر تبدیلیاں کروائی ہیں اس فائنانس ایکٹ کے اندر. ایک جو ہے جو دنیا کے بہترین اس وقت ادارے ہیں جہاں پہ ٹیکس انالیسس کے لیے ٹیکنالوجی کا, ڈیٹا انالیٹکس کا, الگوریدمز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ کس نے ٹیکس ایویژن کی ہوئی ہے, ان کو انفارمیشن دینے کے لیے انونیمائز کر کے ہم نے قانون میں اپروول لی ہے, سپتمبر میں قانون میں چینج کرائی ہے. اسی طریقے سے یہ بینک اکاؤنٹس کے اندر جو لوگوں نے ایسا تماشا شروع کیا بس صبح اکاؤنٹ کھولتے ہیں شام کو بند کر دیتے ہیں, وہ ساری انفارمیشن کو لینے کے لیے ہم نے قانون کے اندر ترمیم کروائی ہے اس فائنانس ایکٹ کے ذریعے. تو ہم لیجسلیٹو چینجز کر رہے ہیں, ہم ٹیکنالوجی کی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اناؤنس بھی ہوا تھا, ہم نے جو نان فائلرز ہیں ان کے اوپر نوٹسز پہلے گئی تھی, اب دوسری چلی گئی ہے, تیسری انفیکٹ چلی گئی ہے آج, اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. جو نہیں ہے فائلرز شاید یہی وجہ ہے کہ 10 اکتوبر تک کا جو ڈیٹا ہے پچھلے سال سے اس سال 55% اضافہ ہے جو لوگ فائل کر رہے ہیں ٹیکس ریٹرن, کیونکہ ان کو پتا ہے. یہ میں اپنی پارلیمنٹ کی سپیچ کے اندر بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ ریاست کمزور ہے. اس وقت لوگ نظام کے اوپر بیٹھے میں ہیں جو جن کے اپنے کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے, تو
میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ آئیں, حصہ دار بنیں اس پاکستان کی ترقی کا, اور پلیز رجسٹر کریں, فائلر بنیں, اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کریں تاکہ مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں, کیونکہ اگر آپ پھر بھی نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کے پیچھے آئیں گے, چھوڑیں گے نہیں. بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے سر. ٹورڈز دی اینڈ کپل آف کوسچنز. آپ نے کہا تھا جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ بھی واپس لائی جائے گی, یہ پی ٹی آئی کا بھی ایک سیاسی نعرہ تھا, اس پہ کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے؟ جی ایک تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ OECD جو ہے, آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ کی جو ہے, اس کے جو روئے رواں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ میں نے ابھی IMF ورلڈ بینک میٹنگ کے لیے کیا تھا, ان سے بھی میں نے میٹنگ کی ہے. ہماری انفارمیشن ایکسچینج کی ٹریٹی جو ہے ہم نے سائن کر دی تھی, اور کچھ 100 سے زیادہ ممالک ہیں جنہوں نے سائن کی ہے, لیکن ان میں سے کچھ ممالک یہ ہیں اس کو افیکٹو کرنے کے لیے بائیلیٹرل ایگریمنٹس کرنے ہوتے ہیں. سوئٹزرلینڈ اس میں سر فہرست ہے جنہوں نے نہیں سائن کیا ہوا تھا. تو ہم نے OECD سے ریکویسٹ کیا اور انہوں نے ہمیں پرومس کیا کہ وہ بھی پریشر ڈالیں گے, اور یہ جنہوں نے ابھی تک ہمیں نہیں سائن کیے وہ بھی ہم کریں گے. شہزاد اکبر صاحب کو خاص طور پہ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر لگایا گیا ہے اسی کے لیے, اور ان باقاعدہ آپ کو پتا ہے قانون ہم نے وہ بنایا ان لافل ایکٹس کی ریکوری کے لیے, ایسٹس کی ریکوری کے لیے, اثاثوں کی ریکوری کے لیے بڑا انہوں نے مربوط جامع پروگرام بنایا ہے. اور میری امید یہ ہے اگر آپ نے شہزاد کے ساتھ پروگرام نہیں کیا تو ضرور ان کے ساتھ ایک پروگرام کریں تاکہ وہ تفصیل سے عوام کو بتا سکے کہ جو لوٹی ہوئی دولت باہر گئی ہے اس کو واپس لانے کے لیے وہ کیا اقدامات کریں. آخری چیز میں اس میں کہوں گا کہ جو یہاں سے جاتا ہے پیسہ, جو حوالہ, ہنڈی, منی لانڈرنگ, کیش اسمگلنگ ہو رہی ہے, وہ آپ نے جو نئے ترجمان ہے فاروق سلیم صاحب وہ کہتے ہیں کہ 10 ارب ڈالر جاتا ہے. 10 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے جو زیادہ تر لوگوں کا ہے کہ سالانہ چلی جاتی ہے. اس کے لیے وزیر اعظم نے خاص طور پہ ایک میٹنگ کی تھی. مجھے یہ کام دیا گیا تھا کہ جو قانون میں ترمیم کرانی ہے اس کو راستہ بند کرنے کے لیے وہ مجھے ذمہ داری دی تھی, اور شہریار آفریدی کے پاس یہ ذمہ داری تھی کہ انفورسمنٹ کے ایکشن جو ہیں, انتظامی جو ایکشنز لینے انہوں نے کرنے. میری لیجسلیٹو چینجز کی کام کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس کی سمریز بن گئی ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ قوانین میں ترمیم ہو جائے گی, اور ہم دروازے بند کرتے جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو اسمگلنگ کر رہے ہیں, ہنڈی حوالہ استعمال کر رہے ہیں, ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ان کے گرد دائرہ گھیرا تنگ ہوتا جائے گا. لاسٹ 2 کوئک کوسچن. آسٹریٹی ڈرائیو کا بہت چرچا ہے, آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ کوئی سبسٹینشل کام نہیں ہے, لوگوں کو چائے بسکٹ میں لگا دیا, بھینسوں کی نیلامی میں لگا دیا, گاڑیوں کی نیلامی میں لگا دیا, ٹھوس اقدامات سامنے آئے, آپ کا پلان آئے, آپ کے چاہے وہ سینٹر شاہی رحمان ہو, ڈاکٹر مفتاح ہو, آپ کے اپنے بھائی زبیر عمر صاحب ہو, کہتے ہیں کوئی پلان آنا چاہیے سامنے کی وے فارورڈ کیا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں قوم کھل جاتی ہے. یہ ان کے خیال میں چھوٹی چیز ہوگی, کہتے ہیں سمبولک امپیکٹ زیادہ ہے. سنتے رہے نا, میری سمبولک چیز ہوتی ہے نا, یہ مانی نہیں رکھتے. آج تک آپ اپنے بچوں کو یہ کیوں پڑھاتے ہیں کہ مسجد میں جا کے اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت عمر سے کہ تمہیں یہ کپڑا کہاں سے مل گیا, مجھے تو نہیں ملا تھا. سمبلزم سے شروع ہوتی ہے کام, شروع سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ٹاپ سے ہے, اور وہ سمبلزم سے شروع ہوتی ہے. عمران خان اگر اپنے اوپر تکلیف لینے کو تیار ہے, اس کے پاس اخلاقی جواز ہے, اخلاقی قوت ہے کہ دوسروں سے بھی وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. اگر ہم آج مانگ رہے ہیں لوگوں سے کہ اپنا ٹیکس ادا کرو اور فائلر بنو, کیونکہ ہم خود اپنا کرتے ہیں, سو یہ سمبولک میجر شروع ہمیشہ وہیں سے ہوتا ہے. آپ اور جیسے جیسے ایکشن, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, میں نے پوری ہنڈی حوالہ سب بتایا. میں پوچھ لاسٹ پہ سر, کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کی اب تک کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ یہ سوال آپ کو معلوم ہے میں نے کس یہ سوال آپ نے اس لیے کیا, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی تھی حکومت کی طرف سے پیمرا سے کہ نوٹس ایشو کریں. پیمرا کے نوٹس ایشو ہو چکے ہیں, اور میری خبر یہ ہے کہ جنہوں نے خبر چھاپی تھی وہ شاید معافی بھی مانگنے والے ہیں, بیکاز کمپلیٹ من گھڑت خبر تھی. چلے من گھڑت, بہت شکریہ. بڑی آج کل ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے حکومت میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑایا جائے. یہ نہیں ہونے والا, کسی اور چیز پہ محنت کریں, یہ نہیں ہونے والا. چلیں, وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر صاحب, وی وش یو گاڈ اسپیڈ سر, بیسٹ آف لک. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہم سے گفتگو کی. ویورز, پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب سے ہم نے گفتگو کی, کوشش کی ہم نے کہ جو سوالات آپ کے ذہن میں وہ ان سے اٹھائیں, جوابات آپ نے سنے. فیس بک اور ٹویٹر ہینڈل پہ ہمیں اس حوالے سے اپنی آراء ضرور نوازیے گا. انشاءاللہ منڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک لیے سید انوار الحسن اور پوری پرشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.